ارشد علی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہم آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے اور اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ رانا صاحب پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہ کلین چٹ ملی ہے، آپ اس کیس میں بری ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی جانب سے پہلے بھی بہت دفعہ کہا گیا تھا کہ مجھ پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں، اس کیس کے حوالے سے آپ نے بارہا اپنی پریس کانفرنسز میں بتانے کی کوشش کی عوام کو، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ آج حق اور سچ کی جو ہے وہ فتح ہوئی ہے اور جھوٹے کیسز بنانے والوں اور اس طرح کی انتقامی کارروائی کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ آج کا دن جو ہے یہ یوم عبرت ہے۔ اور جن لوگوں کو انہوں نے اس وقت مجبور کر کے ان کی نوکری کا ان کو جو ہے وہ دھمکی دے کے کہ اگر آپ لوگوں نے ملازمت کرنی ہے تو یہ جھوٹا کیس بنائیں، ان لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ گواہ بنایا تھا۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ ہمیں جب بھی ملے انہوں نے کہا کہ جی ہم عدالت جب بھی ہمیں بلائے گی ہم وہاں پہ جا کے بالکل سچی بات کریں گے، ہم یہ جو ہے وہ بوجھ اپنے سر کبھی بھی نہیں لیں گے، کیونکہ قانون کے مطابق اگر وہ یہ غلط گواہی دیتے تو پھر اگر ثابت نہ ہوتی تو بعد میں یہ پھر جو ہے وہ منشیات ان کے جو ہے وہ خلاف جو ہے وہ کیس بنتا۔ تو اس لیے انہوں نے جو گواہان آج عدالت میں پیش ہوئے وہ مین گواہان تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی برآمدگی نہیں ہوئی اور ہمیں زبردستی جو ہے اس وقت اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ ہم یہ جھوٹا کیس بنائیں۔ رانا صاحب دباؤ کون ڈال رہا تھا؟ دباؤ کون ڈالا تھا آپ کی نظر میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں دباؤ جو ہے وہ وزیر اعظم کا تھا۔ وزیر اعظم نے اور شہزاد اکبر دونوں نے مل کے اس پورے جو ہے وہ معاملے کو مینج کیا تھا، اور اس بات کے تو اب ہمارے پاس گواہان موجود ہیں کہ جن کو پہلے جو ہے وہ میرے پارلیمنٹ لاڈ میں جو ہے وہ یہ ہیروئن کا تھیلا رکھوانے کی کوشش کی شہزاد اکبر نے، اور جب پھر وہاں پہ کامیابی نہ ہوئی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اس کے جو اس وقت کے آئی جی تھے انہوں نے یہ بات تسلیم نہ کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اے این ایف کا کندھا جو ہے وہ یوز کیا گیا۔ یہ اس کیس کو جھوٹے کیس کو بنانے میں عمران خان براہ راست ذاتی طور پہ ملوث۔ ٹھیک ہے سر، ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے جن لوگوں نے آپ کے خلاف یہ مقدمہ بنایا؟ دیکھیں جن لوگوں نے کارروائی کی میرے خلاف مقدمہ وہ تو یہی لوگ یہی یعنی اہلکار ہیں نا، ملازم ہے، کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، کوئی انسپیکٹر ہے، ان غریبوں کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے؟ لیکن جن کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا سر، آج اپنی بات کو جو ہے وہ صحیح بات کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ غلط گواہی نہیں دی، تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جن لوگوں نے سیاسی انتقام کا حصہ بنتے ہوئے یہ حرکتیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنتیں برسا رہا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی لعنت ان کے اوپر برستی ہے، اور ثابت ہوتا ہے پوری قوم کو، عوام کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے اور ان جھوٹے مقدمات کو عدالتیں جو ہے وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں اور بری کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ دیگر جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں جیسے کہ نواز شریف کی بات کریں اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات ڈالے گئے ہیں اور بار بار آپ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جھوٹے مقدمات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کا رزلٹ بھی یہی آنا ہے؟ جی بالکل، یہ جھوٹے مقدمات جو ہیں ان کا یہی انجام ہونا ہے اور یہی ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی جو ہے وہ غلط طور پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرنا جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی۔ ٹھیک ہے سر، گزشتہ روز آپ نے ایک پریس کانفرنس میں ایک میڈیا ٹاک میں آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں ہم شروع کر چکے ہیں اور وہ واپس آئیں گے اور اس کے بعد انتخابات کا اعلان کیا جائے گا، بتائیے گا کب واپس آ رہے ہیں؟ بتائیے گا ذرا سر۔ انشاءاللہ سر کب واپس آ رہے ہیں؟ اگر جواب دے دیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، ہمیں جواب مل جائے گا سر۔ جی دیکھیں، فیصلہ تاریخ کا تو میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے، لیکن اگلے الیکشن سے پہلے وہ آ کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قوم کو اپنی پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں۔ سر شہریار آفریدی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جان اللہ کو دینی ہے، جب آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہوا تھا اس وقت وہ منسٹر تھے سر، تو بتائیے گا اس حوالے سے کوئی اگر آپ پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فیصلہ جو ہے ان لوگوں کے چہروں کے اوپر ایک لعنت کی صورت جو ہے وہ برسے گا کہ جو لوگ جھوٹے مقدمات بناتے رہے اور پھر قسمیں جو ہے وہ کھاتے رہے، اللہ کو دعا ٹھہراتے رہے۔ صحیح سر، مخالفین کے لیے کوئی پیغام؟ جی پیغام یہی ہے کہ
اور انتقام جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، اور آپ کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے آج کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے، ایک اچھا جیسچر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کوئی اس کے اوپر بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی بریک تھرو والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں. اگر یہ سبزیاں توڑیں گے تو ہم ٹھیک ہے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. سر لاسٹلی بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کی جانب سے یہ بارہا کہا گیا تھا کہ ارشد علی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہم آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے، اور اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. رانا صاحب پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہ کلین چٹ ملی ہے، آپ اس کیس میں بری ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کی جانب سے پہلے بھی بہت دفعہ کہا گیا تھا کہ مجھ پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں، اس کیس کے حوالے سے آپ نے بارہا اپنی پریس کانفرنسز میں بتانے کی کوشش کی عوام کو. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ آج حق اور سچ کی جو ہے وہ فتح ہوئی ہے، اور جھوٹے کیسز بنانے والوں اور اس طرح کی انتقامی کارروائی کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ آج کا دن جو ہے یہ یوم عبرت ہے. اور جن لوگوں کو انہوں نے اس وقت مجبور کر کے ان کی نوکری کا ان کو جو ہے وہ دھمکی دے کے کہ اگر آپ لوگوں نے ملازمت کرنی ہے تو یہ جھوٹا کیس بنائیں، ان لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ گواہ بنایا تھا. تو وہ لوگ جو ہے وہ ہمیں جب بھی ملے انہوں نے کہا کہ جی ہم عدالت جب بھی ہمیں بلائے گی ہم وہاں پہ جا کے بالکل سچی بات کریں گے. ہم یہ جو ہے وہ بوجھ اپنے سر کبھی بھی نہیں لیں گے، کیونکہ قانون کے مطابق اگر وہ یہ غلط گواہی دیتے تو پھر اگر ثابت نہ ہوتی تو بعد میں یہ پھر جو ہے وہ منشیات ان کے جو ہے وہ خلاف جو ہے وہ کیس بنتا. تو اس لیے انہوں نے جو گواہان آج عدالت میں پیش ہوئے وہ مین گواہان تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی برآمدگی نہیں ہوئی اور ہمیں زبردستی جو ہے اس وقت اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ ہم یہ جھوٹا کیس بنائیں. رانا صاحب دباؤ کون ڈالا تھا؟ دباؤ کون ڈالا تھا آپ کی نظر میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، دباؤ جو ہے وہ وزیر اعظم کا تھا. وزیر اعظم نے اور شہزاد اکبر دونوں نے مل کے اس پورے جو ہے وہ معاملے کو مینیج کیا تھا. اور اس بات کے تو اب ہمارے پاس گواہان موجود ہیں کہ جن کو پہلے جو ہے وہ میرے پارلیمنٹ لاگ میں جو ہے وہ یہ ہیروئن کا تھیلا رکھوانے کی کوشش کی شہزاد اکبر نے، اور جب پھر وہاں پہ کامیابی نہ ہوئی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اس کے جو اس وقت کے آئی جی تھے انہوں نے یہ بات تسلیم نہ کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ANF کا کندھا جو ہے وہ یوز کیا گیا. یہ اس کیس کو جھوٹے کیس کو بنانے میں عمران خان براہ راست ذاتی طور پہ ملوث. ٹھیک ہے سر، ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے جن لوگوں نے آپ کے خلاف یہ مقدمہ بنایا؟ دیکھیں، جن لوگوں نے کارروائی کی میرے خلاف مقدمہ، وہ تو یہی لوگ یہی یعنی اہلکار ہیں نا، ملازم ہے، کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، کوئی انسپیکٹر ہے. ان غریبوں کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے؟ لیکن جن کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا سر، آج اپنی بات کو جو ہے وہ صحیح بات کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ غلط گواہی نہیں دی، تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. باقی جن لوگوں نے سیاسی انتقام کا حصہ بنتے ہوئے یہ حرکتیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنتیں برسا رہا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی لعنت ان کے اوپر برستی ہے، اور ثابت ہوتا ہے پوری قوم کو، عوام کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے اور ان جھوٹے مقدمات کو عدالتیں جو ہے وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں اور بری کر رہی ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ دیگر جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں، جیسے کہ نواز شریف کی بات کریں اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمات ڈالے گئے ہیں اور بار بار آپ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جھوٹے مقدمات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کا رزلٹ بھی یہی آنا ہے؟ جی بالکل، یہ جھوٹے مقدمات جو ہیں ان کا یہی انجام ہونا ہے اور یہی ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی جو ہے وہ غلط طور پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرنا جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی. ٹھیک ہے سر، گزشتہ روز آپ نے ایک پریس کانفرنس میں ایک میڈیا ٹاک میں آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں ہم شروع کر چکے ہیں اور وہ واپس آئیں گے اور اس کے بعد انتخابات کا اعلان کیا جائے گا. بتائیے گا کب واپس آ رہے ہیں؟ بتائیے گا ذرا سر. انشاءاللہ سر کب واپس آ رہے ہیں؟ اگر جواب دے دیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، ہمیں جواب مل جائے گا سر. جی دیکھیں، فیصلہ تاریخ کا تو میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے، لیکن اگلے الیکشن سے پہلے وہ آ کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قوم کو، اپنی پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں.
سر شہریار آفریدی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جان اللہ کو دینی ہے. جب آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہوا تھا اس وقت وہ منسٹر تھے سر, تو بتائیے گا اس حوالے سے کوئی اگر آپ پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فیصلہ جو ہے ان لوگوں کے چہروں کے اوپر ایک لعنت کی صورت جو ہے وہ برسے گا کہ جو لوگ جھوٹے مقدمات بناتے رہے اور پھر قسمیں جو ہے وہ کھاتے رہے, اللہ کو دعا ٹھہراتے رہے. صحیح. سر مخالفین کے لیے کوئی پیغام؟ یہ پیغام یہی ہے کہ جھوٹ اور انتقام جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. اور آپ کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے آج کہ عارف الوی صاحب جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے, ایک اچھا جیسچر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کوئی اس کے اوپر بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس میں کوئی بریک تھرو والی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں. اگر یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو ہم ٹھیک ہے سر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. سر لاسٹلی بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کی جانب سے یہ بارہا کہا گیا تھا کہ